جائیں واپس نہ آئے، کہیں کہ میں نہیں آتا، حضور جائیں جنت کی بھی سیر کر کے آئیں، رب کے عرش کو بھی دیکھ کر آئیں، حضور پھر بھی واپس پلٹ آئیں اس دنیا فانی میں۔ کس کی خاطر؟ ہم گناہگاروں کی خاطر۔ یہ کتنا بڑا کمال ہے۔ جیتی جاگتی جنت چھوڑتا کون ہے؟ اور پھر جو مالک جنت بھی ہیں، وارث جنت بھی ہیں، اور پھر ایسے وارث کہ جنتی جوانوں کے سردار جن کے نواسے ہیں۔ شعبان شریف کا مہینہ، حضور امام حسین کی پیدائش کا مہینہ 5 شعبان، ان کی ولادت مبارک کا دن بھی ہے۔ برکت کے لیے میں نے کہا ان کا ذکر بھی کر دوں۔ حضور گئے پھر واپس پلٹ آئے۔ حضور کا آنا بہت بڑا کمال ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم۔ مفسرین کرام کہتے ہیں ستارے سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس، کہ حضور جب واپس آئے، جانا اتنا بڑا کمال نہیں تھا جتنا واپس آنا کمال تھا۔ اور پھر واپس بھی کتنی بار آئے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ چھٹے آسمان پر جب واپسی پہ حضرت سیدنا موسیٰ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا تھا کہ حضور کتنی نمازیں لے کر آئے، کیا تحفہ لے کر آئے امت کے لیے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ 50 نماز۔ حضور نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت، جائیے تخفیف کرا کے آئیے، تھوڑی سی رعایت کروائیں، کمی کروا کے آئے، 50 بہت زیادہ ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس نے بلایا تھا، اب تو میں ہو کے واپس آ گیا ہوں، چھٹے آسمان پر پہنچا ہوں، پھر میں جاؤں 7ویں آسمان پر، وہاں سے پھر میں سدرہ جنت کو کراس کر کے 70,000 حجابات پھر کراس کروں، ایک حجاب کا فاصلہ زمین سے لے کے آسمان تک، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ بھی ایسے ہی ہے جیسے زمین سے پہلا آسمان ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاتا، ہمیں اجازت نہیں ہے، بس ایک بار اجازت ملی تھی کہ آئیں ہم سے ہم کلام بھی ہو جائیں، دیدار بھی کر لیں، ہمارا نمازوں کو تحفہ بھی لے کر جائیں۔ میں نہیں جاتا، نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا اے موسیٰ اگر آپ کہتے ہیں تو چلے جاتے ہیں۔ حضور گئے، پھر 7واں آسمان، سدرہ، 70,000 حجابات، عرش اعظم، لامکان، ساری حدیں کراس کر کے حضور پھر واپس آئے۔ موسیٰ 5 نمازیں معاف ہو گئی، 45 باقی بچی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا حضور یہ بھی زیادہ ہے، پھر جائیے۔ حضور پھر گئے، پھر واپس آئے، 5 اور کم ہو گئے۔ حضور پھر گئے، پھر واپس آئے، 5 اور کم ہو گئے۔ 9 چکر حضور نے حضرت موسیٰ کے کہنے پر لگائے، 5 بچی۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا حضور ایک بار پھر چلے جائیں۔ حضور نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کہ وہ رب کریم تحفہ دے، اس میں تخفیف کراتا جاؤں، 5 بہت ہیں۔ تب یہ فیصلہ ہوا کہ حضور پڑھیں گے 5، ثواب ہم دیں گے 50 کا، ایک نماز 10 نمازوں کے برابر۔ اب لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، کئی مقامات پر حضور نے صحابہ کرام سے سوال کیے، انہوں نے جواب دیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی علم کی دلیل تھوڑی ہے، حضور نے پوچھا کوئی، اگر جانتے تھے تو، جانتے ہوتے تو پوچھتے ہی نہ۔ کئی مثالیں ایسی موجود ہیں، میں ذرا تیزی سے یہاں سے گزر جانا چاہتا ہوں تاکہ اصل موضوع سے ہم نہ ہٹیں۔ میں صرف آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ایمان سے بتائیں اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے دینی 5 ہی ہیں؟
جب آخر میں 5 ہی دینی تھی تو شروع میں ہی 5 دے دیتا، تو پھر ایک چکر اور، پھر چکر اور، پھر چکر اور، وہ پہلی بار بھی 5 دے دیتا، 9 چکر حضور کے اور نہ لگتے، حالانکہ وہ جانتا ہے سب کچھ، اس کو پتا تھا کہ آنے والے وقت میں ہونا کیا ہے، چھٹے آسمان پر موسیٰ ہونے ہیں، انہوں نے حضور کو پھر واپس بھیجنا ہے، حضور نے 5 نمازیں معاف کرا کے پھر واپس آنا ہے، پھر جانا ہے، پھر آنا ہے۔ کیا اللہ کو علم غیب نہیں تھا؟ جس انداز میں تم سوال کرتے ہو، علم تھا، علم تھا، اس کے باوجود بھی 50 دی، پتا تھا کہ موسیٰ ہوں گے، بھیجیں گے، حضور بھی واپس آئیں گے، پھر جائیں گے، تو پھر کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی، دوسرے مقام پر قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر تشریف لے کر گئے، ہم کلامی کا شرف ملا، سوچا کہ جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے وہ خود کتنا حسین و جمیل ہوگا، دل میں اشتیاق پیدا ہوا، مولا ربی ارنی انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسا ہے، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک بار نہیں کہا، ایک بار نہیں کہا، 9 مرتبہ بولے، 9 مرتبہ، محبت میں، عشق میں، دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا دیدار عطا کر دے۔ اشتیاق تھا نا، محبت تھی، جب محبت ہوتی تو بار بار جملے نکلتے ہیں، کرا دینا دیدار، اتنا خوبصورت تیرا کلام ہے تو خود کتنا پیارا ہو۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ جملہ قابل غور ہے، قابل توجہ، یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا، فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے، کوئی نہیں دیکھ سکتا اور آپ نہیں دیکھ سکتے، اس میں فرق ہے۔ کوئی نہیں دیکھ سکتا یعنی اس دنیا میں اپنے سر کی آنکھوں سے میرا کوئی دیدار نہیں کر سکتا، اور آپ نہیں دیکھ سکتے یعنی کوئی دیکھنے والا ہے جو دیکھ سکتا ہے، مگر موسیٰ آپ کے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ آپ ہمیں دیکھ سکیں، اور وہ بھی اس جہان میں کوئی نہیں دیکھ سکتا نہیں فرمایا، ورنہ کوئی بھی نہ دیکھ سکتا۔ لن ترانی، آگے بھی جملہ موجود ہے اس کی وضاحت کے لیے، جیسے ایک میں مثال عرض کروں، آپ کسی دوست سے کہیں میرے ساتھ چلو، ہم لاہور جانا چاہتے ہیں، آپ کے میں چلنے کو تیار ہوں، لیکن کا جو لفظ ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ آگے کوئی شرط موجود ہے، کوئی مطالبہ موجود ہے، وہ مطالبہ پورا کرے تو میں تیار ہوں، لیکن کیا مطلب ہوتا ہے کہ آگے کوئی جملہ ہے، فرمایا لن ترانی ولیکن، آپ نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، ہماری تجلی کی تاب یہ اٹھا سکا، اس میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی، ریزہ نہ ہوا، نہ جلا، اس کے ٹکڑے نہ اڑے، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو حضور پھر آپ دیکھ لیجئے گا۔ شرط رکھی، ہم پہلے پہاڑ پر تجلی ڈالتے، اگر اس نے برداشت کر لیا تو پھر آپ بھی دیکھ لیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، موسیٰ پر تجلی نہیں ڈالی، پہاڑ پر تجلی ڈالی۔ قرآن یہ کہتا ہے جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، وہ تجلی کا ڈالنا تھا،
پہاڑ تاب نہ لا سکا، اس کے ٹکڑے اڑے۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ جب جبل طور پر تجلی ڈالی، جو تجلی کا خاص حصہ تھا وہ جل گیا اور اس کے ٹکڑے اڑے۔ کہاں کوہ طور اور کہاں مکہ، کہاں مدینہ، ٹکڑے اڑے، پہاڑ اڑ اڑ کر اس کے 7 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا وہیں رہ گیا، 6 ٹکڑے اڑ اڑ کر کچھ مکے میں گرے، کچھ مدینہ میں گرے، جو ابھی تک مدینہ نہیں بنا تھا۔ اور بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، غار ہرا اسی طور کا حصہ، جبل نور جس کو آج کہا جاتا ہے۔ غار ہرا کے سامنے ایک اور پہاڑ ہے، جبل سبیر، وہ بھی اسی طور کا حصہ۔ اسی مکے میں اور پہاڑ ہے، جبل ثور، جہاں حضور نے ہجرت کی شب 3 راتیں بسر فرمائی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، وہ بھی طور کا حصہ۔ احد شریف بھی اسی طور کا حصہ۔ جب تجلی اللہ تعالیٰ نے ڈالی تو اڑ کر گرا، کہیں احد بنا، کہیں سور بنا، کہیں ہرا بنا، 7 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اور حضرت موسیٰ اس کے جلووں میں مدہوش ہو گئے، جب پہاڑ ہی ان جلووں کو برداشت نہ کر پایا۔ یہاں پر ایک اور جملہ میں عرض کروں گا، اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمانوں کو ہم نے کہا ہماری امانت رکھ لو، اس نے نہیں رکھی۔ زمینوں سے کہا نہیں رکھی، پہاڑوں سے کہا اس نے نہیں رکھی۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، وہ تو صرف تجلی تھی۔ رب کے قرآن کی اتنی شان ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن بھی پہاڑوں پہ نازل کرتے، یہ بھی رب کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ رب کا کلام کوئی آسان بات ہے؟ وہ جس کے ایک تجلی کا یہ عالم ہو کہ حضرت موسیٰ جیسی ہستی۔ اچھا، بڑی عجیب اور بڑی مزے کی بات یہ ہے، پہاڑ تو جل گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر حضرت موسیٰ کو کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ تو حضرت موسیٰ رہے، ان کے کپڑوں کو بھی کچھ نہ ہوا۔ انہوں نے جو چادر لے رکھی تھی، کمبل لے رکھا تھا، اس کمبل کو بھی کچھ نہ ہوا۔ پہاڑ جل گیا، موسیٰ کے کمبل کو کچھ نہ ہوا۔ سوچنے کی بات تو ہے نا کہ پہاڑ کے 7 ٹکڑے ہو گئے، حضرت موسیٰ کے جسم کے کسی حصے کو نقصان ہی نہ پہنچا۔ یہی موسیٰ ہے، 9واں پارہ ہے، تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ قوم یہ کہتی تھی کہ جس رب سے ہم کلام ہوتے ہیں ہمیں دکھائے تو صحیح۔ فرمایا چلو پھر 70 نمائندے اکٹھے ہوئے، ہر قبیلے کا ایک بندہ، معتبر بندہ، تاکہ ہم دیکھ کر آئیں کہ جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ خود کیسا ہے، تاکہ آ کے قوم کو بتا سکے کہ ہاں واقعی یہ سچا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 70 بندے چلے، طور پر پہنچے، ایک ہی تجلی آئی، 70 کے 70 بندے جل کر کوئلہ بن گئے۔ کتنے بندے ٹوٹل کتنے تھے؟ 71۔ 71ویں کون تھے؟ حضرت موسیٰ۔ 70 ان کے امتی، دیکھنا چاہتے تھے رب کو۔ تجلی پڑی، طاقت تھی نہیں، سب کے سب جل گئے۔ ادھر موسیٰ دیکھنا چاہتے تھے رب کو، تجلی پڑی، پہاڑ کے ٹکڑے ہو گئے، موسیٰ مدہوش ہو گئے، جلووں میں گم ہو گئے، نہ کپڑوں کو نقصان پہنچا، نہ چادر کو نقصان پہنچا، نہ سر کے بالوں کو نقصان پہنچا۔ ادھر بھی موسیٰ تھے، 70 اور تھے، وہ 70 جل گئے، موسیٰ کو کچھ نہ ہوا۔ موسیٰ تو موسیٰ، حضرت موسیٰ کے کپڑوں کو بھی کچھ نہ ہوا۔
لاڈلے نبی تھے. ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایاج اتہلکنا بما فعل السفہاء منا. اگر ہم میں سے کوئی ہمارے جو بے وقوف قوم کے لوگ ہیں انہیں دعویٰ کر بھی دیا تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا یہی جواب تھا کہ تو جلا کے راکھ کر دے؟ میں قوم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ میری قوم پوچھے گی ہمارے 70 بندے کہاں ہیں؟ اللہ نے پھر حضرت موسیٰ کے کہنے پر ان سب کو زندہ کیا. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں ان 70 کے 70 وہ جل گئے, ایک موسیٰ کو کچھ نہ ہوا. کیوں نہ ہوا؟ تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے نبی اور امتی برابر نہیں ہوتے. اور جب یہ پتہ چل گیا کہ نبی اور امتی برابر نہیں ہو سکتے, جب حضرت موسیٰ اور ان کے امتی برابر نہیں ہے, تو پھر جس نے سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا, پلک بھی نہیں جھپکی, دل کی دھڑکن بھی تیز نہیں ہوئی, جو آنکھ دیکھتی تھی دل اس کی تصدیق کرتا تھا. یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. ما کذب الفؤاد ما رأى ما زاغ البصر وما طغى. جب حضرت موسیٰ کے امتی موسیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر رسول اللہ کے امتی حضور کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں, جبکہ خود موسیٰ حضور جیسے نہیں ہو سکتے. امتی تو امتی رہے, نبی دیگر انبیاء بھی حضور جیسے نہیں ہو سکتے. یہاں 70 بندے جل کر کوئلہ بن گئے مگر حضرت موسیٰ کو کچھ نہ ہوا. وہاں پہاڑ جل گیا مگر حضرت موسیٰ کو کچھ نہ ہوا. وہاں نار نمرود تھی, اوپر سے پرندہ گزرتا تھا, کوئلہ بن کر نیچے گرتا تھا, مگر حضرت ابراہیم اس میں تشریف فرما رہے. کئی دن تک ابراہیم تو ابراہیم رہے, ان کے جسم پر جو کرتا تھا, جو کپڑے تھے, اس کو بھی آگ نہ لگی. ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ نبی کہتے کس کو ہیں. ان کے جسم اقدس کی شان کتنی وراء الورا ہوتی. جب انبیاء کے جسم مٹی نہیں کھا سکتی, درندہ نہیں کھا سکتا, بھیڑیے پہ الزام لگا تھا کہ حضرت یوسف کو کھا گیا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ, بھیڑیہ حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور جھوٹا الزام ہے, جانور ضرور ہوں مگر اتنا پہچان رکھتا ہوں کہ اللہ کا نبی کون ہے, اللہ کا رسول کون ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا, حضور آپ فرماتے ہیں جمعے کے جمعے درود پاک کی کثرت کیا کرو. حضور یہ تو آپ کی زندگی مبارکہ تک ہے, آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا سنا نہیں ہے, اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ, اللہ کا نبی جیسے زمین پر زندہ ہوتا ہے وہ قبر میں بھی زندہ ہوتا ہے. یہ بھی معراج کا سفر گواہ ہے. مَرَرْتُ بِمُوسَىٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِ, جہاں معراج میں رہا تھا گزر موسیٰ کی قبر سے ہوا. کیا دیکھا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے, کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے. حضور بتانا کیوں مقصود تھا؟ تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے اگر موسیٰ جیسا مقتدی اپنی قبر میں زندہ ہے تو امام الانبیاء جیسا امام بھی اپنی قبر میں زندہ. جب تم شہید کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسی زندگی ہے شہید کی, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, شہید جتنا بڑا شہید کیوں نہ ہو نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. جب تمہیں شہید کی بعد از شہادت کی زندگی کی سمجھ نہیں ہے, شعور نہیں ہے, ادراک نہیں ہے, تو نبی کی زندگی کا کیسے ادراک ہو سکتا؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون, زندہ ہیں. بولا ہم ان کو زندہ کہیں, ادب کی وجہ سے زندہ کہیں, کیونکہ تیری راہ میں شہید ہوا ہے. مروتاً زندہ کہیں, اخلاقاً زندہ کہیں, جیسے اندھے کو اندھا نہیں کہنا چاہیے, اس کا دل ٹوٹ جائے گا, دل کو دکھ پہنچے گا. لنگڑے کو لنگڑا اوئے لنگڑا کہہ کے کوئی نہیں پکارتا, ادب کے خلاف ہے, مروت کے خلاف. یک چشم کو کوئی کانا کہہ کر نہیں بلاتا, ادب کے خلاف ہے. تو جو تیری راہ میں شہید ہو گیا, گردن ایک طرف, دھڑ ایک طرف, ٹانگیں کٹی پھوٹی, جسم ٹکڑے ٹکڑے, صرف ادب کی وجہ سے اس کو مردہ نہیں کہنا. ڈاکٹر کہتا ہے, سائنس کہتی ہے مردہ ہے,
قرآن کہتا ہے زندہ ہے، ادھر قرآن ڈاکٹر کہتا ہے زندہ ہے، قرآن کہتا ہے مردہ ہے. دو چیزیں موجود ہیں. انک لا تسمع الموتى، ابو جہل کے بارے میں، کفار مکہ کے بارے میں، کافروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے حضور ان مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے. ادھر جسم ٹکڑے ٹکڑے، قرآن کہتا ہے زندہ ہے. ایک طرف ڈاکٹر ہو، ایک طرف قرآن ہو، ہم تو قرآن کی مانیں گے بھائی. مولا کیا مروتاً ہم اس کو مردہ نہ کہ، فرمایا مروت کی بات نہیں ہے، بل احیا، حقیقتاً وہ زندہ ہے. دوسرے مقام پر فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، زندہ بھی ہیں، رزق بھی دیے جاتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں جو اللہ نے ان پر اپنا فضل فرمائے. مولا پھر کیسی زندگی؟ فرمایا حقیقتاً زندگی ہے، ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کسی شہید کی بعد از شہادت کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، تو رسول اللہ کی بعد از وصال کی زندگی کا تمہیں شعور کیسے ہو سکتا؟ مجھ پر درود پیش کیا جاتا ہے، میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. صرف سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ جو پڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہوں، اس کے والد کو بھی جانتا ہوں، بلکہ سن کر میں جواب بھی عطا فرماتا ہوں. اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارف، جو محبت سے درود پڑھتے ہیں ہم خود سنتے ہیں. جو بے توجہی سے پڑھتا ہے، ہماری بارگاہ کا یہ ادب ہے، بے توجہی والا درود پھر فرشتے لے کر آتے. جب توجہ سے پڑھتا ہے تو پھر ہم خود توجہ کرتے. یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے خود رب العزت کا دیدار کیا. اب لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی رہی دکھاؤ تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح. ہم کہہ سکتے ہیں جس نے دیکھا ہے وہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے. یہ پہلے دعویٰ تھا، دیکھا کسی نے نہیں تھا کہ اللہ ہے. دیکھ کر جس نے کہا ہے اس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ. اور پھر سر کی آنکھوں سے دیکھا، ما زاغ البصر وما طغى. ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہے. ایک مجذوب مجھے ملا، کہتے کبھی اس آیت پہ غور کیا کہ دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، پلک نہیں جھپکی، تکتے رہ گئے. میں کہا حضرت آپ ہی بتائیے. کہنے لگا جو جس کو اتنا توجہ سے دیکھا جا رہا تھا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے وہ بہت ہی حسین و جمیل تھا، وہ کوئی خوبصورت تھا کہ جس کے چہرے اقدس سے اس کی شان کے مطابق، جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، نظریں ہٹتی نہیں تھی. اور میں نے ایک دفعہ جمعے پہ عرض کیا تھا، جنتی جب جنت میں جائیں گے، آخری جملے وقت مکمل ہو چکا، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. جو اعلیٰ قسم کے جنتی روزانہ دیدار کریں گے 2 مرتبہ، کسی کو ہفتے میں 1 بار، کسی کو مہینے میں، کسی کو سال میں، کس کو پوری جنت کی زندگی میں صرف 1 مرتبہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے جن کو بار بار دیدار. گو کہ ہم اس قابل نہیں ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات، مگر وہ تو کریم ہے نا، وہ تو عطا فرما سکتا ہے. جب دیدار ہوگا نا، حضور نے فرمایا کہ سب دیکھیں گے جیسے تم چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتے ہو، 14ویں کے چاند کو سب دیکھیں گے. اللہ فرمائے گا جاؤ واپس، میری نعمتیں اور بھی ہیں، کھاؤ پیو موجیں مناؤ. کہیں گے مولا کچھ اور تو دیکھنے دے، ابھی لذت کہاں ختم ہوئی اور ہو بھی نہیں سکتی. رب فرمائے گا تمہیں پتہ ہے کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں مجھے تکتے تکتے؟ مولا کتنا عرصہ ہوا ہے؟ فرمائے گا 8 لاکھ برس بیت گئے، تم مجھے دیکھ رہے ہو مگر دیکھتے دیکھتے تھکے نہیں. میں صرف دعوت فکر دینا چاہتا ہوں بندوں کو رب سے ڈرا ڈرا کر رب سے دور نہ کرو، بلکہ اس کی محبت دل میں ڈال کر ایسا ان کو رب کا عاشق بنا دو کہ وہ محبت میں رب کے حضور حاضر ہو. ڈرنے کی بات ہے، اتقوا اللہ ڈرو، مطلب ہے حیا کرو. جیسے لوگوں سے ڈرتے ہوئے ان کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتے، ہم سے بھی ایسے حیا کیا کرو، ورنہ وہ تو بہت محبت کرنے والا.
کریم رب ہے، تم جتنا دور بھاگو وہ پھر بھی تمہیں نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔